اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے کہ جس کے فضل و کرم کا ہر دیہاتی ہر شہری نے اعتراف کیا۔ ہر صبح شام آنے والا اس کے دریائے کرم سے سیراب ہوا۔ اسی کے فضل و کرم سے صبح کے بادل برسے، چمکتے دن اور رہنمائی کرنے والی رات نے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کی۔ اس کی حکمت سے کائنات نے اہل عقل و دانش کے لیے گفتگو کی، اور پاک ہے وہ ذات جو معبود ہے، وہ ہر رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کوئی ایسا جو توبہ کرے، ہے کوئی ایسا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں اور اس کی طرف اپنی نظر رحمت فرماؤں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں اور اسے ہدایت کا راستہ دکھاؤں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں اور اس کے لیے اپنے فضل کا وعدہ پورا فرماؤں، ہے کوئی مانگنے والا سے منہ مانگا عطا کروں، اس پر اپنے انعام و اکرام کی بارش برساؤں۔ اے غافل انسان، کیا تو اس بات سے غافل ہے کہ موت آنے والی ہے؟ کیا تو اس بات سے غافل ہے کہ تو اللہ کی دست رست میں ہے؟ کب تک اس غفلت و سرکشی میں رہے گا؟ ندامت اور معذرت کے قدموں پر کھڑا ہو جا اور اپنے پیا سے دل کا علاج یعنی ذکر الہی حاصل کر، اور دلوں کا چین تو صرف ذکر الہی میں ہے۔ ناظرین کرام، شعبان معظم کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان آیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور لفظ شعبان میں یہ جو 5 حروف پائے جاتے ہیں، اگر ان کی تجلیات اور برکات کو دیکھیں تو کیا کہنے ہیں۔ ہجے کریں تو لفظ شین حاصل ہوتا ہے، اور شین سے مراد شرف ہے، یعنی بزرگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ایسا شرف عطا فرماتا ہے۔ اور پھر لفظ عین آتا ہے، اور عین سے مراد علو یعنی بلندی، اور اللہ جس کو چاہے اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور با سے مراد بر یعنی بھلائی اور احسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ وہ بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور الف سے مراد الفت، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی الفت انسان کے دل اور سینے میں گامزن ہوتی ہے تو اسے نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرمائیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں، اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہلاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مساکین لوگ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنا چاہتے تھے اس کو سزا دیتے، اور بقیہ کو آزاد کر دیتے تاکہ وہ رمضان کی عبادات اچھے طریقے سے کر سکے۔ یہ معمول ناظرین کرام صحابہ کرام کا تھا، اور کیا جذبہ تھا، کتنا خوبصورت جذبہ تھا۔ لیکن افسوس، موجودہ مسلمانوں کا جذبہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر شوق تھا، مگر آج افسوس کے ساتھ کہ مسلمانوں کا زیادہ تر حصول مال ہی ہے۔ مال ہی کے شوق میں ہم لوگ پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، اور مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادتوں سے غافل ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ آج کل کے مسلمان ان مبارک ایام، خصوصاً اگر دیکھا جائے رمضان میں بھی، دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔
اللہ عز و جل ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب اس مہینے میں ناظرین کرام بہت بڑھا دیتا ہے، لیکن کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ کہ رمضان المبارک میں بھی اشیاء کا بھاؤ اور تاؤ بڑھا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو لوٹ مار کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے اور شعبان سے زیادہ روزے کسی مہینے میں نہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ماہ ہی تقریباً روزہ رکھتے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کو ترمذی میں روایت کیا گیا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی سنت کس طرح سے وہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اپنے آنے والے اس مہینے کے لیے تیاری کرو، تیار ہو جاؤ مسلمانوں، تمہارے اوپر انعام و کرام کی بارش ہونے والی ہے، رمضان تمہارے درمیان آنے والا ہے، لہٰذا ابھی سے اپنے اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیاری کرو۔ لیکن افسوس 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 ہم مسلمانوں کی حال پہ کہ آج بھی ہم آتش بازیوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو اس مہینے میں آنے والی رات جسے ہم شب برات کا نام لیتے ہیں، یہ برات ہمارے لیے جہنم کی طرف لے جانے والی رات بن جاتی ہے، جبکہ یہ برات کی رات ہے۔ ناظرین کرام، برات یعنی چھٹکارے کی رات ہے، لیکن دیکھیں ہم لوگوں کے اوپر شیطان کے وار کہ وہ ہمیں اس میں پورے طرح پھنسا دیتا ہے اور ہم نفس کے چنگل میں ایسے پھنستے ہیں کہ شب برات کو ہم شب جہنم بنا لیتے ہیں۔ شب برات جہنم کی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر ہم مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے پیسے خرچ کر کے خود اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں، خوب آتش بازیاں چلا کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں۔ آتش بازی نمرود بادشاہ نے ایجاد کی تھی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا صلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا تو آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر اس میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ صلاۃ والسلام کی طرف پھینکے تھے۔ ناظرین کرام، افسوس کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ آتش بازی کیوں وجود میں آئی اور یہ آتش بازی کیوں حرام ہے۔ ناظرین کرام، افسوس آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کروڑ روپیہ ہر سال اس آتش بازی کی نظر ہو جاتا ہے، اور آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ آتش بازی سے اتنے گھر جل گئے، اتنے آدمی جھلس کر مر گئے، اس میں جان کا کتنا خطرہ ہے، کیا ہم نے سوچا؟ اور مال کی بربادی اور مکان میں آگ لگنے کا اندیشہ، کیا یہ سب کام ہم سوچتے ہیں؟ پھر یہ کام اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ آتش بازی بنانا، بیچنا، خریدنا اور چلانا اور چلوانا سب حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے حال کے اوپر رحم کرے۔ ناظرین کرام، پاک ہے اللہ کی ذات اور ہم غافل انسان اس بات سے بالکل بے خبر ہے۔ اگر عاشق ہو تو اس طرح سے کہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کمزور زرد رنگ اور دبلی ٹانگوں والے نوجوان کو دیکھا جو زادے راہ اور پانی کے بغیر سفر کر رہا تھا۔ نہ ہی اس نے جوتے پہن رکھے تھے، نہ ہی اس کے تن پہ اچھے کپڑے تھے۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، جناب ذوالنون فرماتے ہیں کہ وہ شخص رونے لگ گیا۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا۔ اس نے پڑھا، میرے دل میں جو موجود تھا اس سے میرا بدن پگھل گیا، اور میرے بدن میں جو کچھ تھا اس سے میرا دل پگھل گیا۔ اب چاہو تو میری رسی کاٹ دو اور چاہو تو جوڑ دو۔ میری نظر میں تمہاری طرف سے ہر عمل اچھا ہے، لوگوں کا مجھے دیوانہ کہنا صحیح تو ہے، مگر یہ جانتے نہیں کہ میں کس کی محبت میں دیوانہ ہوں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں نہ جان سکا کہ وہ نوجوان کہاں چلا گیا۔
دیکھیں ناظرین کرام، ان ہستیوں کا معاملہ کتنا بہترین ہے، ان کی منزل کتنی عمدہ ہے، ان کا انجام کتنا اچھا ہے کہ ان کا ظاہری میل کچیل بھی دیکھیں تو کتنا صاف، کتنا شفاف ہے۔ بے شک سوچیں، لوگوں کی زندگی اس وقت تک بے غبار نہیں ہوتی جب تک کہ انہیں آزمائش کے کنویں میں ڈال نہ دیا جائے۔ ان کے دل غربت و افلاس میں دیکھیں تو مطمئن نظر آتے ہیں اور یہ لمبی امیدیں نہیں رکھتے، اور انہیں بروز قیامت تمام مخلوق کے سامنے شوق دیدار الہی عز و جل کے بازار میں جب پکارا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم آزمائش میں صبر کرتے رہے، تو یہ جواب دیں گے کہ جی اللہ عز و جل۔ پھر اللہ عز و جل انہیں توفیق کی پاکیزہ شراب کے جام پلائے گا جن پر تصدیق کی مہر لگی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کی مذمت کرتے ہیں اور تحقیق کے چٹیل میدانوں میں غائب رہتے ہیں، راہ حق عز و جل میں فکر و فاقہ سے لذت حاصل کرتے ہیں، فکر سے نہیں گھبراتے، فقر سے نہیں گھبراتے، فاقہ سے نہیں گھبراتے، اور اسی حال میں خوش رہتے ہیں جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، اور ہر وقت لب پہ اس کے ترانے جاری رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھوک لگتی تو بستی کی طرف نکل جاتے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ایک کتا بھونکنے لگا۔ ناظرین کرام، آپ نے اس سے فرمایا، اس کتے سے مخاطب ہو کے کہا، اے کتے، اسے تکلیف نہ دے جو تجھے تکلیف نہیں دیتا، یعنی جو تو کھاتا ہے، جو تجھے ملتا ہے وہ تو کھاتا ہے، اور جو مجھے ملتا ہے میں بھی وہی کھاتا ہوں۔ اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو میں تجھ سے بہتر ہوں، اور اگر میں دوزخ میں داخل ہو گیا تو پھر تو مجھ سے بہتر ہے۔ سوچیں کتنا درد ہے اس بات کے اندر کہ ایک کتے سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں اور اس سے بھی اپنے سے بہتر پاتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ میں اس لیے بہتر نہیں کہ میں انسان ہوں، اگر میرے عمل اچھے ہوئے اور میں جنت میں داخل ہو گیا تب میں تیرے سے بہتر ہوں، اور اگر میں دوزخ میں چلا گیا تو پھر تو میں تجھ کتے سے بھی بدتر ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس شرف میں ہمیں بہت ساری انعام و کرام والی راتیں عطا فرمائی، جس میں سے یہ رات شب برات بھی ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں اس رات کو عبادت سے غافل ہو کے نہ گزاریں، کوشش کریں اللہ کی تابعداری میں ہر رات ہی کھڑا ہوا کریں اور قیام اللیل ادا کیا کریں۔ ابھی سے عادت بنائیں تاکہ رمضان میں تراویح میں مشکل نہ آئے، لیکن اس رات کو خصوصی عبادت میں گزاریں، اللہ کے ذکر و اذکار میں گزاریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ مانگ کے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اللہ سے وعدہ کریں، اور اللہ کے اس وعدے کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو اور اپنی روح کو اس بات کے لیے تصدیق کروا لیں، تیاری کروا لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تو ہر رات پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی جو مجھ سے روزی مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے رحمت کا طلبگار ہو۔ ناظرین کرام، ہر رات اللہ کی یہی صدا ہے ہم بندوں کے لیے، کاش کہ ہم سمجھ پائیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج یہ چھوٹا سا بیان آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ آنے والے دنوں میں رمضان کی بھرپور تیاری کریں گے، اور شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جہنم سے برات کے لیے دعا کریں گے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں علم عمل کی دولت سے فیض یاب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔